معزز ساتھیوں اور ذمہ داروں نے مدرسہ خالہ کہ میں بالکل خالی ذہن تھا اور مفتی صاحب نے مجھے دعوت دے دی. میں الامر فوق الادب کے تحت ایک طالب علم بن کر علماء کے سامنے کھڑا ہوا. میری جسارت تو اتنی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے تاثرات پیش کر سکوں, کیونکہ میں بھی کسی مدرسے کا ایک طالب علم ہوں. میں کیا اپنے تاثرات پیش کر سکتا ہوں؟ آپ حضرات ہماری زندگیوں سے واقف ہیں کہ الحمدللہ دو تین باتیں میں کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جب ہم اس مدرسے میں داخلہ لیے, الحمدللہ اس وقت سن 2007 کا وقت تھا کہ ہم دیکھتے کہ اتنا بڑا چمن جو اس وقت سے لے کر اس وقت تک اتنے بڑے چمن کو مہذب بنانے کے لیے, اتنے بڑے چمن کو جو ہے پھولوں کے ذریعے پھلوں کے ذریعے سجانے کے لیے کتنی محنتیں لگتی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب عملی لائن میں رہتے ہیں تو عمل کے لائن میں جب الحمدللہ ہم نے ختم رکھا تو سمجھ میں آیا کہ ایک مدرسے کو چلانا, ایک مدرسے کو نظام کو سنبھالنا اور اسے منظم بنانا اور اسے منظم طریقے سے لے کر چلنا, اس کے پیچھے کتنے بڑے مسائل پیش آتے ہیں, کتنے بڑے وسائل پیش آتے ہیں. وہ چیز ہم کو جا کر عملی میدان میں سمجھ میں آیا تو ہم نے اس وقت سوچا کہ ہمارا مادر علمی جامعہ سیدنا انس بن مالک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس وقت ٹنکور کے اندر اس مدرسے خالہ کی بنیاد رکھی. جب اس ٹنکور شہر کے اندر گنے چنے صرف ایک دو مدرسے تھے تو الحمدللہ اس وقت جو ہے ان مخلص لوگوں کی قربانیاں, ان مخلص لوگوں کی آہوازاری الحمدللہ اتنی اللہ کے پاس مقبول ہوئی, اتنی اللہ کے پاس قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پودے کو ایک مثمر, ایک پھلدار درخت بنا کر سارے شہر والوں کے سامنے نہیں بلکہ سارے ہندوستان والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو, اس چھوٹے سے پودے کو درخت بنا کر دکھایا. آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کہ مدرسے کے لائن سے ہو یا کسی اور لائن سے, تو جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس علاقے میں جو ہے انس بن مالک کا پڑھا ہوا اس مدرسے کے جو ہے کوئی نہ کوئی طالب علم مل جاتا ہے, یا وہ تو یا مکمل حافظ ہو کر رہتے ہیں یا اگر جو ہے تھوڑا یا بہت اس مدرسے سے جو ہے بڑے ہوئے مل جاتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں, اتنے کم وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین کام کیا کہ الحمدللہ اب جہاں کہیں بھی جائیں اس سے ہم دیکھتے ہیں, اس کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ کہ ہر جگہ شہر میں ہو یا شہر سے باہر ہو یا بنگلور میں ہو یا اس کے اڑوس پڑوس میں ہو, کرناٹک کے بہت سارے علاقوں میں جو ہے سفر کرنے کا موقع الحمدللہ ہوا, تو جہاں کہیں بھی الحمدللہ ہم گئے کوئی نہ کوئی انس بن مالک سے جو ہے روحانی, قلبی اور محبت رکھنے والے لوگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر ایک پوچھتے ہیں کہ الحمدللہ انس بن مالک کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور دور دور تک لوگوں کے دلوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کی محبت کو بھر دیا ہے. اس بات کی علامت ہے, یہاں کے ذمہ داروں کے مخلص ہونے کی علامت ہے کہ خصوصاً جو ہے ہمارے حاجی صاحب کے قربانیوں کا نتیجہ ہے, ان کی راتوں کی آہوازاری کا نتیجہ ہے. اسی طرح ہمارے حاجی عبدالرحمان صاحب کے جو ہے قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو اتنی بلندی عطا کی ہے اور اتنی جو ہے مقبولیت سے نوازا ہے کہ اسی چند باتوں پر جو ہے
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مدرسہ جامعہ ابو ہریرہ جب اس کا قیام عمل میں آنا طے پایا تو الحمدللہ، تو میں نے اس وقت جو ہے ہمارے مدرسے کا نام بھی ہمارے اس جامعہ سیدنا انس بن مالک کے نام پر ہی جو ہے جامعہ کے ساتھ رکھا، تاکہ اس مدرسے کے برکات اور اس مدرسے کے جو ہے فیوز سے ہم بھی مالا مال ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے اس مدرسے کے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کما حق اس مدرسے کا جو ہے نام عملی میدان میں روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ مولانا رفیع صاحب ماشاءاللہ اپنے بہترین تاثرات پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں انس بن مالک کے سلسلے سے تاثرات کہی ہیں وہ الحمدللہ بخوبی ہم سب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے، دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ جہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے ہمارے سامنے جیسا کہ ہمارے مفتی رضا الحق صاحب نے بھی بات بتلائی کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا، وہاں پر 15-20 بچے پڑھتے تھے، راتوں میں مینڈک سانپ بچھو وغیرہ آ جاتے تھے، لیکن اخلاص کی برکت ایسی ہوئی اور محنت ایسی ہوئی کہ اللہ نے اگر کوئی نیا آدمی جب ایک مرتبہ انس بن مالک کو آ کر دیکھتا ہے، یہاں کے نظارے کو دیکھتا ہے، تو اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مدرسہ اس حالت میں تھا، اس بچ میں اور پڑھیوں کے درمیان میں، اور رات میں ایک لائٹ بھی نظر نہیں آتا تھا، ہم باہر نکلنے کے لیے ڈرتے تھے۔ شکیل حضرت باہر پانی کا جو جھاڑ ہے وہاں پر بیٹھ کر ہماری نگرانی کرتے تھے، اور تھوڑا سا بھی وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں نہیں دیتے، اتنی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ جید حافظ بنے، اور حضرت کے دور میں جتنے بھی طلبہ مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھے ہیں آج الحمدللہ بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہیں، اور بڑے بڑے مساجدوں کے اندر امامت اور خطابت کر رہے ہیں، اور مکاتب کو سنبھال رہے ہیں، اور مدارس کو سنبھال رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے شکیل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی برکت ہے، اور ہمارے والد محترم کی اخلاص کی برکت ہے، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور ہمارے ذمہ داروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں تاثرات پیش کرنے کے لیے میں ہمارے مولانا عبد الصبور صاحب ندوی و قاسمی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئے کچھ تاثرات پیش کریں۔ وقت کی قلت ہے، صرف 5 منٹ میں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذي جعل انس بن مالك ذريعة الرضا وجعلها لدين الاسلام كحصن مرصوص من البنيان، والصلاة والسلام على سيد الانس والجان وعلى اله واصحابه الاتمان الاكملان، فقد قال تعالى في كتابه البيان والبيان: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے بچے کی کارگزاری آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ جس وقت میں ہر طرف ضلالت و گمراہی تھی اور انسانیت سے سک رہی تھی، اور اس وقت میں ایک ایسا عالم تھا، اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ آنکھ کھولتا ہے، ام سلیم کی گود میں، اور ان کے یہاں ایک بیٹے کی خوشخبری، اور پھر جب یہ چھوٹا سا بچہ
10 سال کا ہوتا ہے تو آفتاب رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے. تب وہ ماں ام سلیم کو لے کر کے اس بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہذا انیس غلام لبیب کاتب فادعوه یا رسول اللہ. پھر وہ ماں وہ کہتی ہے کہ ایک بچہ انیس، انس کی تصویر، انیس یہ چھوٹا سا انس ہے، یہ ایسا غلام، ایسا بچہ ہے جو اچھا لگتا ہے اور چالاک ہوشیار بچہ ہے، آپ اسے قبول کر لیے، دعا فرمائیں. اور وہ ہے بچہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جس کے نام پر اس کے بانی و مبانی حضرت حاجی اسلم صاحب دامت برکاتہ نے اس کو نام رکھا ہے. اور یہ وہ نام ہے آپ کو یاد رکھیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بڑے عہدوں پر ہیں، یہ پتہ ہے اصل کس کی نشانی ہے، کس کی برکت ہے. ام سلیم نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اس کو دعا فرما دیجیے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم بارک لہ فی مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کی مال میں برکت عطا فرما. آپ لوگ اس دعا کی برکت، چونکہ اس مدرسے کا نام بھی انس بن مالک ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دی ہوئی اثر، اس دعا کا اثر ہم لوگ بھی ضرور محسوس کریں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، بلکہ ہم لوگ کوشش کریں. اور مجھے یاد ہے وہ وقت آج سے جب تقریباً یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لوگ آنے کے لیے ڈرتے تھے، چھوٹی سی سیٹ کی مسجد تھی، اس کو حاجی صاحب نے ماشاءاللہ اپنے انداز کا ایسا مینار بنایا تھا کہ وہ بھی ایک ماشاءاللہ ان کی کاریگری، ان کی انجینئرنگ اور ان کی پلاننگ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. آج بھی مجھے میری آنکھوں کی نظروں کے سامنے ہے. پھر ہمارے عارف بھائی مرحوم وہ بھی تھے، رات میں آئے کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے، اب کیا کریں، کوئی نہیں ہے، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. تو حاجی صاحب آئیڈیا کرے کیا ہو گئے بھائی، کوئی ایسا نیچے کا بچھا رکھو، تکیا رکھو، اس کے اوپر کمبل گول لپٹ کو بچھا لو، اس کے اوپر اڑا دو کمبل. وہ کبھی چور آیا تو کیا سمجھتا، ان کی سو کو ہی ہے چلو بس چلو. آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ یہاں پر لوگ آنے کے لیے ڈرتے تھے. تو ایسے جگہ پر، ایسی ویران بے آب و گیاہ جگہ پر اسی کی برکت ہے کہ آج یہاں پر جو رونق اس کے اطراف میں ہے، اسی ادارے کی برکت ہے کہ یہاں پر چہل پہل ہونا شروع ہوئی. پھر وہاں اس کے بعد یہ آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے تمہیدی کلمات میں شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب بہت قربانیوں کے بعد یہ وجود میں آیا ہے. یہ لہلالی کھیتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بہت قربانیوں کے بعد آئی ہے. اور یہ جتنے جو کچھ عمارتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اینٹوں کے بعد گارے مٹی کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت کا خون پسینہ بھی لگتا ہے. آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی قدر کریں. قدر نعمت بعد زوال کا قصہ نہ ہو. ہم مرمیوں کی عادت ہے کہ جب تک ہمارے پاس رہتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے خون پسینہ بہا کر ہمیں جو اس مقام تک پہنچائے ہیں ان کی قدر کریں. حضرت شکیل صاحب نور اللہ محمدہ، ہم لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. کوششیں کی ماشاءاللہ، اور طلباء قابل مبارکباد ہیں جو ان کے علاج معالجے میں ہماتن کوشش کرتے رہے اور ماشاءاللہ اور ان کے لیے ہر قسم کی کوشش کی. ابھی یہ ضرورت ہے، ہمارے ابناء انس کا پہلا اجتماع ہے میرے خیال سے، کہ اس کو الحمدللہ اس کے بعد بارہا اس طریقے سے بار بار پروگرام رکھے جائیں اور علماء کرام کی جو ہے جس طریقے سے
والی بنائے گئے تو اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ آئیے آ کر کے امامت فرمائیے. تو بصرہ میں 40 دن تک امامت کے فرائض انجام دیے. تو خیر بہرحال جس وقت میں بحرین کے اندر، آج بحرین کا مجھے پتہ ہے حضرت آج اتنا زیادہ اس کے اندر بحرین کے اندر جو دینداری ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دیا ہے، وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی قدم کی وجہ سے، کہ ان کو اللہ نے مال کی برکت دی تھی، دعا دی تھی، تو آج وہاں پر ہے. تو جس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کی کہ بھئی بحرین پر میرا ارادہ ہے کہ انس بن مالک کو بحرین پر والی مقرر کیا جائے، تو آپ کی کیا رائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو هذا فلان نبی کاتب فبعثه. آپ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان کو جو ہے وہاں پر مقرر فرمائیے. تو خیر بہرحال وقت کی قلت کی بنا پر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. پہلے 5 منٹ کا مجھے حد بندی کر دی گئی تھی، اس کو تجاوز کر چکا ہوں گا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اتحاد کو برقرار رکھے اور ہمارے رسم اللہ کی طلباء کے فیض کو پورے عالم میں جاری و ساری فرمائے. ہمارے جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. ہمارے حضرت مولانا عبدالصبور صاحب برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ فصیح اللسان ہیں اور عربی کے اندر اتنے ماہر فن ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں جب شاہ ولی اللہ میں ہم پڑھتے تھے اس وقت حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بات کرنے میں ہمیں جھجک محسوس ہوتا تھا کہ اکثر حضرت طلباء سے عربی میں بات کرتے تھے، لیکن پورے شاہ ولی اللہ میں اگر کوئی عربی میں بات کرتا حضرت کو تو ہمارے مولانا عبدالصبور صاحب تھے کہ ماشاءاللہ اس وقت سے الحمدللہ عربی کے اندر اتنی مہارت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ حضرت کے علم میں اور مزید ترقیات سے مالامال فرمائے اور ان کے علم کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہترین تاثرات ہمارے سامنے پیش کی، اللہ حضرت کو جزا خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں مفتی عمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ بھی 5 منٹ آئیں اور مدرسے کے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. میری دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. عزیزان محترم، رفقائے اعزام، منتظمین کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ ایسا ایک موقع انہوں نے فراہم کیا. خواہ وہ ذمہ دار احباب ہوں یا خدام ہوں یا ابنائے خطیب میں سے حفاظ کرام ہوں یا علماء کرام ہوں. قبل اس سے کہ میں کچھ گفتگو کروں، گشائی کروں، ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. جیسا کہ اعلان میں کہا گیا تھا کہ یہ ابنائے قدیم کا اجلاس ہے، یہ ابنائے قدیم کی ابنائے انس ابن مالک کی بیٹھک ہے. اور آپ احباب جانتے بھی ہیں کہ ابنا ابنوں سے بیٹے کو کہتے ہیں. ابنائے انس مطلب یہ ہوا کہ انس بن مالک ہماری ایک مادر علمی ہے.
تو ایک دوسرا، میں بھی ابنائے قدیم میں، آپ بھی ابنائے قدیم میں، تو پھر میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوئے. بات صحیح ہے. ابنائے قدیم تو آپ ایک بھائی میں بھی بھائی، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھائی کے لفظ سے اگر یاد کرے، خطاب کرے، تو اس میں وہ جو کشش ہوتی ہے، وہ جو درد ہوتا ہے، وہ جو لگن ہوتی ہے، وہ القاب سے نہیں ہوتی ہے. جب سے ہم لوگ القاب لگانا شروع کر دیے، آپس میں وہ لگاؤ جو پہلے تھا. یہاں تو کوئی دوسری مجلس نہیں، میں بھی پرانا، آپ بھی پرانے، ایک ہی چھت کے سائے میں رہ کر پلے بڑے، وہی ذمہ دار احباب ہمارے بھی سچائی کیے جب جا کر ہم اس طرح سے پھولے اور بھولے. تبھی جیسے جیسے ہم القاب لگاتے ہیں ویسے ویسے ہم دوریاں رکھتے ہیں، درمیان میں ایک تنقیدی اور تحقیری نظر آ جاتی ہے. گفتگو کا انداز کیسا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات میں ہمارا نشانہ الفاظ پہ ہوتا ہے. گفتگو ہم کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کی سمجھے تھے ہمیں، انہوں تو کیا بھی نہیں رہا، ہمارے ہم سے تو بہتر ہمیں ہی. تو یہ تنقیدی نظر سے ہم گفتگو آپس میں کرتے ہیں. یہ کب ہوا؟ ہماری فراغت کے بعد جب ہم دنیا کے ماحول میں آئے، تب یہ سارے بناوٹی ہمارے الفاظ اور القاب آ گئے. میں بات سے پہلے ایک شعر پڑھا کہ میں رونا اپنا روتا ہوں، ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میری دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا تھا، میں افروز بھائی کی بات کر رہا تھا. جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ کے اگرچہ کہ وہ الفاظ آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مسخرہ پن کر رہے، لیکن ان کا مزاج پہلے سے کھلا مزاج ہے، کھلی بات کرتے تھے. لیکن جو بھی انہوں نے بات کی اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت ہی پتے کی بات تھی، کیونکہ وہ حالات سے دوچار ہو کر دین کی طرف بھی آئے تھے، دنیا کی طرف بھی آئے تھے، دونوں کا مزہ انہوں نے چکھا تھا. اب ہم لوگ تو ایک ہی پٹی پر، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، مسجد سنبھال لی، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، مدرسہ سنبھال لیا، مکتب سنبھال لیا. دنیا کے آنے کے بعد دنیا کی کتنی زیادہ مصیبتیں ہیں، دنیا کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں تھا. لیکن اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ وہ چکھ کر ہمارے سامنے درد دل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. مجلس مسکرا رہی تھی، لیکن ان کی گفتگو وہ سلسلہ ایک دم رفتار سے چل رہا تھا، کیونکہ وہ دل سے بتا رہے تھا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں رونا اپنا روتا وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میری دل کی لگی وہ ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. ہم لوگ سب ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے کہ ابنائے قدیم میں جو بھی طلبہ کرام تھے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ادارہ بہت کم دنوں میں الحمدللہ تفکرات سے، بڑی بڑی فکروں سے، محنتوں سے اس قدر عالیشان بن گیا ہے. لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بن گیا ہے، بہت سارے پاپڑ بننے پڑے. کسی بھی عمارت کو اونچائی تک لے جانا یا پھر اسے بلندی تک پہنچانے میں کافی عرصہ بھی لگتا ہے، کافی محنت بھی لگتی ہے، لیکن اسے ڈھانے میں اتنا عرصہ بھی لگتا ہے. ایسے ہی ہمارے اخلاق بنانے کے لیے ہمارے ماں باپ نے، اساتذہ نے، ذمہ داروں نے بہت زیادہ محنتیں کی. لیکن حقیقت میں کہا جائے تو آج وہ اخلاق جو ہمارے طالب علم زمانے میں تھے وہ نہیں ہوتے. ہم لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور صاف ایک حدیث ہمیں مل گئی ہے، جہاں کہیں بھی ہم خطاب کرتے ہیں بس یہی خطاب کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. لیکن کام اس کے مطابق نہیں کرتے. اس کے بعد کا ٹکڑا بھی ہے، انبیاء وارث، ہم وارث انبیاء ہیں، لیکن بعد کا جو ٹکڑا ہے کہ انبیاء
مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ اب ہم فارغ ہونے کے بعد ہمارا سب کا ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ میں بزنس کرنا ہے۔ ہماری خطابت کا مقصد اور منشا بھی وہی ہوتا ہے۔ ہماری خدمتوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری خدمتیں وہ رنگ نہیں لا رہی ہیں جو ہم پر خدمتیں کرنے والوں کے اندر کے اخلاص کا یہ اثر ہوا تھا۔ استاد محترم شکیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں بنگلور میں نظامت بھی سنبھالتا ہوں، جس میں کئی اساتذہ بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا، یہاں جو کھڑے ہوئے بس اسی تاثرات کو پیش کرنے کے لیے تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ طلبہ اساتذہ آتے ہیں، آنے میں تاخیر ضرور ہوتی ہے لیکن جانے میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، آنے میں نہیں جانے میں۔ جیسے کہ وہ کوئی گورنمنٹ کا جاب ہو یا کوئی ریلوے اسٹیشن کا جاب ہو کہ وقت ہو گیا بورڈ لگا دیے کلوز، پھر اس کے بعد خدمت نہیں کرتا۔ آج کے ہمارے ماحول میں باقاعدہ یہ ہے، زیادہ خدمت کریں گے، دیتی سے لیتی تنخواہ کے پیچھے 1-2 گھنٹے اور ایکسٹرا ہمیں کو دینا، اس کا مطلب آپ کی ہماری خدمتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، اور وہ مقصد ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نبی انبیاء اس کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن وارث نبی اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اور خود کو لیبل ہم لگاتے ہیں کہ ہم وارث نبی ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں کہ واہ بھی ہم وارث نبی ہیں۔ ہمارے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہماری خدمت کریں، دسترخوان بہت بڑا اونچا وسیع ہونی چاہیے۔ یہ ہماری خدمتوں کا کوئی نتیجہ اس لیے نہیں کر رہا ہے، اخلاص نام کی چیز مر چکی ہے۔ کوئی آدمی آپ سے خطاب کر رہا ہو تو اس کی خطاب کا جو حق ہونا چاہیے، آپ سب علماء کرام ہیں کہ خطاب کے وقت خطیب کو، تقریر کے وقت مقرر کو، درس کے وقت مدرس کو سارے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، نظروں کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ پکچر دیکھتے، ویڈیوز دیکھتے، یہاں چل رہا ہو تو دماغ کسی اور طرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ بازو میں اگر کوئی بات کر بھی رہا ہو تو ہمارا پورا فوکس، پورا دھیان، پوری توجہ موبائل میں رہتا ہے، ویڈیو میں رہتا ہے، تب جا کر وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے۔ کوئی گانا ہو، کوئی میسج ہو، کوئی بیان ہو، کب جاتا تک کہ ہماری نظریں بھی وہاں ہو اور ہماری توجہ بھی وہاں ہو، سماعت بھی اس طرف ہو۔ تو اب تک جتنے بھی احباب آئے الحمدللہ اچھی خاصی تاثراتی بات پیش کیے ہیں، لیکن میں پیچھے تو مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن کان میرے سماعت کر رہے تھے کہ آداب جو مجلس میں ہیں اس آداب مجلس کے خلاف ورزی ہم سب نے، جس کی وجہ سے ہمارے اس مجلس کا کوئی اثر نہیں ہو۔ جب کلام پاک سے ہمارے اس مجلس کا آغاز ہو چکا تو پھر جیسے کلام اللہ کا ادب ہے، اختتام مجلس تک اس ادب کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ درمیان میں 2-4 چٹکلے جسے لطائف کہتے ہیں، لطیف چیزیں ہونی چاہیے، مسکرانا ہے، ہنسنا نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف تفسیر کرنے کے لیے، صرف خطاب کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس آیات کا ذخیرہ ہے، احادیث کا بھنڈار ہے، نصیحتوں کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے، مزاحیہ سارے ہمارے پاس چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن عمل سے ہم اتنے گورے ہیں، واقعی اللہ باللہ باللہ۔ اللہ سب سے پہلے مجھے معاف فرمائے کہ ہمارے اندر وہ خلوص مر چکا ہے جو خلوص ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے ایک فرد ہیں تو ان کی اس خلوص کا نتیجہ اتنا بڑا ادارہ تعمیر ہو گیا
آج سارے کے سارے جبکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ہم سب کے پاس علم ہے، ہم نے کتنے ادارے پائے؟ ایک عام آدمی اپنے اخلاص کے بلبوتے پر ہم سب کو حافظ بنا سکتا ہے، تو ہم عالم ہو چکے، حافظ بھی ہو چکے، لیکن اگر امانت داری کے ساتھ ہم کہیں تو پھر حفظ قرآن کی جو دولت ہمیں ملی تھی وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، روزانہ کی تلاوت کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے۔ حفاظ کرام کے لیے 3 پارے مستقل روزانہ تلاوت کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے 2 رکعت نماز، وہ بھی پڑھتے اس لیے کہ ہماری اس میں خدمت ہے۔ تنخواہ اگر نہ دیں امام کو تو پھر چھٹی لگا دیں فجر کی نماز میں بھی، اخلاص نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو وارث نبی کہلانا اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ اخلاص ضروری ہے۔ کل قیامت میں صرف عوام کو صرف نماز نہ پڑھنے کے بلبوتے پر مؤاخذہ نہیں کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جوانی کس عمر میں کس کام میں اپنی جوانی خرچ کی۔ ویسے ہی علماء کرام کو یہ رکھا جاتا ہے کہ تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ میں بڑی مسجد میں امام تھا، بڑی مسجد میں اچھا خطیب کرتا تھا، میرا شوہر تھا، میری شہرت تھی، میرے پاس دولت بھی تھی، گاڑی بھی تھی، میری ویڈیو سب کے پاس موجود تھی، ہر کوئی میرا بیان سنتا تھا۔ اللہ کہتا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ قرآن کریم ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم اندھے ہیں، روح کی غذا ہمارے پاس ہے پھر بھی ہماری روح تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کی دم ٹوٹ چکی ہے، روحانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں تو میرا ساتھی تھا، انہیں جب اتنا امپروو سکتا تو میں کیوں نہیں ہوں گا، چل میں نے بھی ویڈیو بنا، چلو ہم بھی کچھ کام کریں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہمارے لیے نمونہ ہے، صفہ کی جو جماعت ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ بھی فارغین تھے، ہم بھی فارغین تھے، ہمارے پاس کاغذی سند ضرور موجود ہے، لیکن صحابہ کی جو جماعت تھی فارغین کی، ان کے پاس کاغذی سند نہیں تھی، عمل کی سند تھی۔ آج ہم لوگ کاغذی سند دے کر بیٹھے ہیں، عمل سے بالکل خالی ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اخلاص نصیب فرمائے، سب کو دین کی صحیح سمجھ کوئی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی نرالا انداز سے اپنے تاثرات پیش کیے اور بہت ساری باتیں بھی بتائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں مفتی رضا الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، 5 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات صدق الله العظيم۔ یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، جس قلم کی سیاہی رہائی نہ دے۔ توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، جس آئینے میں کوئی اچھا برا دکھائی نہ دے۔ معزز رفقائے فرائے، تھوڑا بے تکلف سے میں بات 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اسی لیے کہ ابھی جو بات آئی بہت اچھی بات تھی۔ یہ القاب نے ہم کو دور کر دیا، ظاہر سی بات، جتنے ہم القاب لگا رہے ہیں اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔
لفظ بھائی میں جو محبت ہے قرآن نے بھی وہی کہا انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم. یہ القاب جتنے آتے ہیں ہم سے دور کرتے جاتے ہیں. ہم جتنے بھی پرانے سردار ہم آپس میں ملتے ہیں تو آرے جارے بھیا بھائی ایسا کرتے ہیں. ابھی بھی بتا حافظ افروز صاحب کی بات آئی کھلے دل کے آج بھی ہم کو افروز بھیا ہی کہتے ہیں وہ ہمیں رضا اللہ ہی کہتے ہیں. اس میں بڑی محبت ہوتی. یہ القاب یہ دنیا پیدا کرتے ہیں. الغرض اخلاص کی بات ہے. اخلاص کا نتیجہ یہی ہے کہ آج ادارہ اتنے مقام پر پہنچا. دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس وقت میں کچھ جھگڑے بھی شروع ہوئے تھے. غالباً 2003 کا سال تھا. تو اس کے اندر شروع ہوا رمضان میں کہ طلبہ آئے. تو طلبہ آئے پکاتی صاحب نہیں آئے. تراویح ہوئی. حافظ خالد صاحب اور اسی طرح سے حضرت عنایت اللہ صاحب دونوں نے مل کر تراویح پڑھائی. تراویح ہونے کے بعد مدرسے میں پکاتی نہیں تھے. انہیں پر انتظام رات کا وقت تھا. بچوں کو بھیجنا مدرسے خالی تھا. غالباً 12 یا 16 بچے تھے. سحری افطاری کرنا کوئی نظام نہیں تھا اس وقت. مجھے آج بھی یاد ہے. اللہ تبارک تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. صحت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے ہمارے حاجی صاحب کو اور ان کے اہل محترم. رات کے 10:30 بجے ہم لوگ یہاں سے نکلے. 16 بچے پورے. وہاں پر 10:30 بجے سے پکانا شروع کیے. 11:30 12 بجے کھائے. پھر سحری کا بھی انتظام. کوئی ساتھ حاجی صاحب کی بیٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھے. اکیلے کیونکہ مفتی صاحب کو مامی کہتے ہیں. ہم بھی ان کو مامی کے نام سے بلاتے ہیں. تو اکیلے کیے نہ اس میں کسی کو کچھ ضرورت تھی. حاجی صاحب چاہتے تو ہوٹل سے لا کر دے دیتے. تمہیں جانو کچھ کرو ہمیں کچھ نہیں معلوم. لیکن جتنا اپنے بچے کی حفاظت نہیں کرتے اتنا ہم 16 طلبہ کی حفاظت کے ساتھ آٹو میں لے کر گئے. پھر لے کر آئے اور پوری رات ان کے اہلیہ محترمہ نے. یہ اخلاص کی ضرورت ہے. دوسرا اخلاص حضرت شکیل حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم. ابھی عمر صاحب نے کہا آج ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتے. ٹائم ہوا چلے گئے. اسی لیے پہلے کے دور میں وقت کا ادراج نہیں تھا. یہ تھاما نہیں تھے کچھ نہیں تھے. کیوں امانت داری کے ساتھ کرتے تھے. ضرورت سے زیادہ ہوتا. حضرت رات کے 11:30 بجے ہم لوگوں کو سلا کر جا. گواہ پرانے یہ بات میری جھوٹی نہیں. اور فجر کو ہم اٹھنے سے پہلے آ کر حضرت کرتے. تو یہ اخلاص نہیں ہو. تو اخلاص جب کوئی بھی اللہ کی نظر میں کروڑوں خرچ کر دے اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے. کسی غریب نے 1 روپیہ خرچ کر دیا تو اس کا 1 روپیہ اس کے کروڑ پر اتر جائے. تو آج ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت امیر شریعت دیوبند مفتی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی ابتدائی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات. حضرت اشرف نے کہا بابا ساری زندگی کا خلاصہ ایک ہے. زندگی میں جب کام کرو تو بس یہ نیت وسعت ذہنیت اپنے اندر پیدا کر کے کام کرو. اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹک تمہیں مقام دیتا ہے. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو اور ایک بات اتنی زیادہ یہاں پر 3-4 گردہ لگے. ابھی مجھے اس تاریخ سب کو دیکھ کے وہ یاد آ گیا. قربانیاں ایسی ہوئی
3-4 बोर दाल बंद कर दिए थे उसको। बारिश के दिन आए थे, बेचारे कुछ काम से वहां से आ रहे थे, सीधा गड्ढे में चले गए। किसी को मालूम ही नहीं, खाली हाथ दिख रहा है। दोपहर का वक्त है, जोहर के बाद पढ़ने के लिए बैठे थे। शायद उसको देखने वाले की शक्ल हजरत थे, नमाज घर से खाना खा के जा रहे थे, फौरन बाहर निकाल लेते थे। तो हमारे दरबार में मौजूद नहीं रहते भाई, हम जाएगा डूब गए थे। तो बहरहाल ये कुर्बानियां दी गई, कुर्बानियों के बगैर कुछ नहीं होने वाला। आप घर बैठे ये चाहते हो कि अल्लाह मुझे खिलाएगा। आज हमारी कहावत है, अल्लाह ने बोला क्या बोलते, हाथ हला रहे बोलते। तो कुर्बानी बहुत जरूरी है। शुरू में कुर्बानियां देके अल्लाह उसकी जिस इखलास के साथ जो कुर्बानी देगा अल्लाह उसे नाज़ करेगा। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इदारे को दुनिया की तरक्की अता फरमाए, इसके ज़रूरियात को अपने खजाने गैब से पूरा फरमाए। यहाँ के जिम्मेदारों को, असातिज़ा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन अजर अता फरमाए, उनके इखलास के अंदर और मज़ीद खुलूस पैदा फरमाए और अल्लाह मुखलिस बनाए। और आखिर में फिर दोबारा मैं इसको एहसान फरामोशी समझता हूँ अगर हजरत को याद न किया जाए, और ये यकीनन खियानत है। और अल्लाह तबारक व तआला खियानत को पसंद नहीं करते और खियानत करने वाले को हिदायत भी नहीं देते। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। तो हजरत को मैं याद करते हुए, दुआ देते हुए अपनी जगह देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में वो है ही उनका और मकाम ऊंचा अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने भी बड़ी बेहतरीन तासुरात से हमें आरास्ता फरमाया। अल्लाह मुफ्ती साहब को भी जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी भी मेहनतों को कबूल फरमाए। और मैं बिना ताख़ीर के 1-2-3 बातें मैं अर्ज़ करके फिर इंशाअल्लाह हाजी साहब को दावत दूँगा। हमारे जोड़ने का मकसद जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं, उन मकसदों में 3-4 मक़ासिद हैं। एक मकसद ये है कि सबसे पहले हमारे दरमियान में जोड़ पैदा हो जाए। बहुत सारे साथी फारिग होते हैं और मदरसे में जब तक हिफ्ज़ करते हैं तो उस वक्त तक ताल्लुकात रहते हैं, असातिज़ा से ताल्लुकात रहते हैं, इदारे से ताल्लुकात रहते हैं। जैसे ही फारिग होकर किसी दूसरे मदरसे को चले जाते हैं तो जब तक दावत नहीं दी जाती उस वक्त तक मदरसे में नहीं आते। तो इस जोड़ का मकसद ये है कि इदारा हम सबका है, आते रहें और इस इदारे को आप लोगों के उलूम से आरास्ता करते रहें और इसकी तरक्कियात के लिए मशवरा देते रहें और आपस में आते हुए बैठते हुए मुज़ाकिरा करते रहेंगे तो हम सब के मसले हल हो जाएंगे। जो भी खिदमत है, कोई साथी किसी शहर में खिदमत कर रहा है, कोई गांव में खिदमत कर रहा है, खिदमत करते करते डिस्कनेक्ट हो गए, फिर वो दुनिया की कामों में लग गए, फिर वो इनके रास्ते से हटने का एक जरिया बन सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मदरसे में आने रब्ता करें, कहीं खिदमत का जरिया है, कहीं खिदमत का मौका है तो वहाँ खिदमत का जो है एक मुतय्यन कर खिदमत को मुतय्यन कर सकते हैं और मुज़ाकिरे के साथ काम हो सकता है। तो उसका एक मकसद ये है कि हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक आ जाए और हम सब मिलकर दीन की खिदमत करने वाले बने। और दूसरा मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अली पब्लिक स्कूल में ये एसएसएलसी का निज़ाम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कई उलमा पिछले साल तकरीबन 70-80 उलमा जो है एसएसएलसी के एग्जाम को बैठे और माशाअल्लाह हाफिज आलिम होने के साथ साथ इमामत और खिताबत करने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आए और हमने इसकी तशहीर भी की, मदारिस को भी गए और हमने कहा कि भाई हमारे अली पब्लिक स्कूल में एसएसएलसी का इम्तिहान का निज़ाम है, आप तशरीफ लाएं, जितने भी उलमा हैं, जितने भी तलबा हैं हमारे से राब्ता करें और उस
رابطہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تفصیلات جو ہے ہمارے مینیجر صاحب ہمارے جناب حارث صاحب جو ہے اس کی پوری تفصیلات ان کے سامنے پیش کریں گے، اور جو بھی سہولتیں جو بھی اس کی تیاری کا جو یہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ تو پچھلے سال ماشاءاللہ کئی علماء نے مدرسے کو آئے اور ماشاءاللہ اس سلسلے کے امتحان کو لکھا اور یہ سلسلے میں امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس میں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے مولانا عبدالصبور صاحب بھی ہیں، یہ ایس ایل سی کے ایگزام کو یہیں پر بیٹھے اور الحمدللہ پاس بھی ہو گئے، کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کی سرٹیفکیٹ ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے حضرت ابھی تک سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کی۔ انشاءاللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بھی ہمارے یہاں نظام ہے۔ اللہ ہمارے والد محترم کو جزائے خیر دے، ہمارے حاجی عبدالرحمن صاحب کو جزائے خیر دے کہ ہمارا جو مقصد ہے ہمارے علماء اور ہمارے حفاظ ہر میدان میں آگے رہیں، دین کی اشاعت کے لیے ہر میدان میں۔ اگر کسی کو دین کو سمجھانا ہے تو انگریزی میں بھی بولنے والے ہو جائیں، کنڑ میں بھی بولنے والے ہو جائیں، کوئی لیٹر ہے لیٹر پڑھنے والے ہو جائیں، ہر میدان میں آگے رہیں۔ تو الحمدللہ اس سال بھی ایس ایس ایل سی کا نظام بنایا گیا ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے کئی رابطے مدارس میں بھی جو ہے اس کا اشاعت کی ہے۔ تو الحمدللہ اپنا انس بھی یہاں پر موجود ہیں، جو احباب ایس ایل سی کے ایگزام کو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اپنی ٹی سی اور 3 فوٹو اور ایک آدھار کارڈ جیرکس، یہ 3 چیزیں لا کر ہمارے مینیجر صاحب کے پاس پیش کریں یا میرے پاس پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ اپریل فرسٹ ویک میں ایگزام ہے، اس ایگزام کے لیے انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے اور سینٹر بھی ہمارا یہیں پر پڑا ہے، جو سینٹر ہے وہ یہیں پہ ہے، انس بن مالک میں ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈی ایل بنانا ہے تو ایس ایل سی کا مارکس کارڈ ضروری ہے، اگر کوئی آدمی پاسپورٹ بنانا ہے تو ایس ایل سی کا مارکس کارڈ ضروری ہے، اور ہندوستان کے شہری ہونے کے لیے جو ڈاکیومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارا ایس ایل سی کا مارکس کارڈ کام آیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو احباب ایس ایس ایل سی کے ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ 3 ڈاکیومنٹس ہمارے پاس پیش کریں، یہ آدھار کارڈ جیرکس ہے اور 3 فوٹوز ہے اور اسکول ٹی سی ہے، یہ جمع کریں گے تو انشاءاللہ ایس ایل سی کے ایگزام کو بیٹھیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جو پہلے ہی سے جیسا کہ ہمارے ساتھی وغیرہ سنا رہے تھے کہ حضرت جب سے مدرسے میں ہم نے دیکھا ہے حضرت کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس صرف اشاعت کے لیے۔ تو جو آدمی دین کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، جیسا کہ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت کے بارے میں حضرت اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ حضرت سے راضی ہو گیا، تو شاگردوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ حضرت دنیا سے چلے گئے، اور حضرت کی نصیحت بھی یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے ہاسپٹل میں تدفین نہ کریں بلکہ ٹمکور کے اندر تدفین کریں، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی ٹمکور کے اندر لگائی، اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ میری خواہش ہے کہ جب بھی میرے شاگرد ٹمکور کے اندر گزریں گے اور وہ پتا ہوگا کہ فلاں قبرستان میں آرام کر رہا ہوں، وہاں پہنچیں گے اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کر مجھے بخش دیں گے۔ یہ حضرت کا جذبہ تھا، حضرت کے جذبے نے اللہ کے اخلاص کی وجہ سے پورے شاگرد یہاں پر موجود ہیں کہ حضرت کو روزانہ ہر دعا میں حضرت کو یاد کرتے ہیں، ہر مغرب کی نماز میں حضرت کو یاد کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد درود و سلام ہوتا ہے اس میں یاد کرتے ہیں، جمعہ میں یاد کرتے ہیں۔ کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی جس مجلس میں حضرت کا تذکرہ ہو۔ یہ حضرت کے اخلاص کی برکت ہے۔ تو ہم نے اپنا انس میں بہت سارے ساتھی فکر کی، تو ماشاءاللہ ایک جماعت بھی بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ میں الگ طریقے سے انشاءاللہ آپ سے مذاکرہ کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ حضرات کو جوڑا گیا ہے اس میں الحمدللہ اب تک تو ہماری دستار بندی نہیں ہوئی، جو حفاظ ہیں فارغین ہو گئے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ شکیل حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے پاس کوئی شاگرد آتے ہیں اور حضرت سے کہتے ہیں حضرت دستار بندی کب ہو رہی ہے، سوال کرتے ہیں حضرت سے،
تو حضرت بولتے کہ بھائی دستربندی پگڑی بن جانے سے کیا ہوگا؟ اگر تم تراویح پڑھاؤ گے وہی تمہاری دستربندی. حضرت بولتے تھے لیکن دستور ایسا نہیں ہے، دستربندی ضرور ہوگی. حضرت کی بات تھی، کتنی گہرائی کی بات ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ صحابہ کے پاس جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں تھی، دستاویزات نہیں تھے، لیکن صحابہ کے اندر عملی میدان تھا، جس کی وجہ سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب اللہ نے دے دیا. اللہ کے نبی نے اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، تو یہ مجزہ سنا دیا. لیکن حضرت یہ تاکید سے کہتے تھے کہ بھائی دستربندی تو ہوگی لیکن رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام ضرور کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرو، روزانہ کم از کم 3 پاروں کا اہتمام ضرور کرو. تو ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اور یہ جو ہماری جو مجلس ہے اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ بہت سارے ساتھی فارغ ہو کر چلے گئے، ان کا ڈاٹا ہمارے پاس موجود نہیں تھا، ان کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں تھی. اس کی برکت سے ہمارے سامنے مدراج جو ہمارے باہر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مدراج کے ذریعے سے ان کا نام بھی آ جائے گا اور ان کی خدمات بھی آ جائیں گی اور ان کا فون نمبر، رابطہ نمبر بھی آ جائے گا. انشاءاللہ جلد از جلد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دستاربندی فرمائیں گے اور انشاءاللہ بہترین انداز سے کریں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قبول فرمائے. ہمارے جو علماء وفاظ آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اللہ آپ حضرات کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرمائے. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آخر میں ہمارے والد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-3 باتیں ساتھی پیغام میں 2-3 باتیں بول کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ یہ بچے ختم قرآن بھی کریں گے اور اس کو بھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. اس وقت مولانا سعید صاحب جو ہے بسم اللہ خانی بھی کریں گے انشاءاللہ.